ناظرین اکرام، اس مہینے میں سخاوت بھی کرنی چاہیے۔ یہ ایک سخاوت کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کوئی غریب آدمی ہے تو ہم اس کو روزہ افطار کرائیں۔ کوئی جو ہے سحری یا افطاری نہیں کر سکتا، ہم اس کو راشن لے کر دے دیں، تو یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور یہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم تو خود غریب لوگ ہیں، ہم میں سے تو کسی کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کو روزہ افطار کرا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا جو کہ لسی کے ایک گھونٹ یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کراتا ہے، تو یہ اجر اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن جو کسی کو سیر ہو کر کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن حوض کوثر سے سرا فرمائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے سرا فرمائے گا وہ پھر جو ہے کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے سخت اور مشکل حالات کے اندر، میدان حشر کے مشکل حالات کے اندر، پل صراط کے مشکل حالات سے بھی وہ گزر جائے گا، آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، اور اسے اس شدت کا، اس گرمی کا اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دوسروں کو حکم دیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خود بھی بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ سخی تو ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی کے کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر سخی تھے، لیکن جب یہ مہینہ آتا تو بالخصوص دو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ ایک تو جبرائیل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کا دور کرتے، ان کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخی ہوتے اور تیز ہواؤں سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تو بہت سخاوت کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا کہ جتنا روزہ رکھنے والے کے لیے اور جتنا جہاد کرنے والے کے لیے اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں جو دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان سے ہمیں مستفید ہونے کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کی، اور اپنے خالی دامنوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔